تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، ہے قائد ہمارا نورانی، ہے قائد ہمارا، ہے قائد ہمارا، ہے قائد ہمارا، قائد ہمارا، ہے قائد ہمارا سادہ ڈاکٹر ابو الحارث بار صاحب۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حجا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد جمعیت علماء پاکستان کی شہر کی تنظیم کے عہدیداران اور ضلع کے عہدیداران قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے آج اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اور اس ورکنگ آورز کے اندر کہ جب کام کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، اس کثیر تعداد کے اندر احباب یہاں تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی اس حاضری کو اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، جمعیت علماء پاکستان کا یہ قافلہ بھی پورے ملک کے دورے پر نکلا ہوا ہے اور تقریباً پنجاب کا 1 ماہ کا دورہ ہے، جس میں ہماری یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضرت قائد ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر و نور نظر حضرت صاحبزادہ شاہ محمد اویس نورانی زیدہ مجدہو بھی اس پورے دورے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ قاری صاحب قبلہ بیمار تھے، لیکن اس بیماری کے باوجود آج بھی بخار ہے اور کافی کمزوری ہے، لیکن الحمدللہ اس دورے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان پنجاب کے صدر محترم جناب جاوید آوان صاحب بھی ہمارے ہمراہ ہیں۔ پنجاب کے سیکرٹری جنرل محترم جناب جاوید اختر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔
اور آستان عالیہ چورہ شریف سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ حسنین فاروقی جیدہ مجدہو بھی ہمارے ہمراہ ہیں۔ یہ قافلہ گھر گھر جا رہا ہے، گلی گلی اور کوچے کوچے ایک پیغام پہنچا رہا ہے قوم تک، اور وہ پیغام یہ ہے، اور یہی پیغام دینے کے لیے یہاں بھی آج ہم آئے ہیں کہ اس ملک کے اندر سارے نظاموں کو آزما لیا گیا۔ کمیونزم بھی یہاں آیا، سوشلزم کے چاہنے والے بھی سوشلزم کو لے کر آئے، کیپٹلزم کو بھی آزمایا، سارے نظاموں کو آزمایا، لیکن کوئی نظام کامیاب نہیں ہوا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بجائے ترقی کرنے کے تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ اور جماعتیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بعض جماعتیں تو ایسی ہیں کہ دو مرتبہ ان کو اقتدار ملا، تین مرتبہ ان کو اقتدار ملا۔ ایک مرتبہ اقتدار میں آنے کے بعد آدمی آزما لیتا ہے اس کو۔ ان کی غلطیوں کو ہم نے دیکھا، بعض ایسی جماعتیں بھی تھیں جن پر سقوط ڈھاکہ کی جو رپورٹیں تیار ہوئی ہیں اس میں ہے کہ یہ ذمہ دار ہیں پاکستان کے توڑنے کے، لیکن جو پاکستان کے توڑنے کی ذمہ دار پارٹیاں ہیں وہ کئی بار اقتدار میں آئیں اور پھر دوبارہ ان کو آنے کے لیے تیار ہیں کہ دوبارہ وہ آئیں۔ ایک جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، ایک دوسرا جاتا ہے، پھر وہی دوبارہ آ جاتا ہے۔ پیغام لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ اب خدا را قوم کو چاہیے کہ اب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائے، اور اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کرے۔ اب آپ نے تمام نظاموں کو بھی آزما لیا ہے، تمام پارٹیوں کو بھی آزما لیا ہے، اور ان کو دیکھ لیا کہ وہ جب بھی آتے ہیں پاکستان کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، پاکستان تباہی و بربادی کے دانے پر پہنچ جاتا ہے۔ اب خدا کے واسطے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں، چونکہ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سر سے لے کے پاؤں تک سراپا رحمت ہے، آپ کے اخلاق بھی رحمت ہے، آپ کے اوصاف و کمالات بھی معجزات بھی رحمت ہیں، اور آپ کو جو نظام عطا کیا ہے وہ بھی رحمت ہے۔ اگر چاہتے ہو تم کہ اس ملک کے اندر رحمت کی برکھا برسے، رحمت کی پھوار برسے، اور ہر طرف امن و سکون کا بول بالا ہو، تو ہمیں وہ رحمت کا نظام لانا پڑے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، ورنہ یہی ہوتا رہے گا، یہی بدامنی چلتی رہے گی، یہی ڈکیتیاں اور چوریاں ہوتی رہیں گی۔ کیوں ہو رہی ہے یہ؟ آپ نے غور کیا؟ جو آتا ہے وہ اپنے غنڈوں کو نوازتا ہے، ہر ایک نے اپنے غنڈے پال رکھے ہیں، ہر جماعت نے اپنے دہشت گرد بنا رکھے ہیں، دہشت گرد تنظیمیں بنا رکھی ہیں، عسکری دن بنائے ہوئے ہیں، آتے ہیں ان چوروں سے اور ڈاکوؤں سے کام لیتے ہیں اور ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کو چاہو مارو، جس کو چاہو قتل کرو، جس کا چاہو لوٹو، اور وہ لوٹ کر ڈاکے ڈال کر پناہ حاصل کرنے کے لیے کہیں گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، کہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں MNA اور MPS کے ڈیویوں میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں۔ اب وہاں کس ایسے چو کی ہمت ہوگی جو اس کو پکڑ سکے؟ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو نظام مصطفیٰ تو یہ ہے کہ وہاں خود جو امیر ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ انصاف کا کیا حال؟ حضرت جنگ بدر ہو رہی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں، صفیں سیدھی فرما رہے ہیں جنگ کے میدان کے اندر۔ ایک صحابی کچھ آگے کھڑے ہوئے تھے، حضور نے اپنے عصا مبارک سے ان کے پشت پر لگایا عصا، کہا تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، سیدھے صف کرو۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو عصا لگایا اس سے تو مجھے تکلیف ہوئی ہے، مجھے ایذا ہوئی، اور آپ فرماتے ہیں اگر کسی کو کوئی ایذا پہنچے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔
تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ میں لوں. اب آپ اندازہ کریں یہ ایک اصولی کام تھا, ایک ڈسپلن کا معاملہ تھا. حضور کو حق تھا, مارنے کا بھی حق تھا اس کو کہ بھائی تم غلط طریقے سے کھڑے ہو, جبکہ کوئی مارا نہیں, کوئی تکلیف نہیں, معمولی سی ایک ایسا مبارک آپ نے لگایا کہ تھوڑا سا صحیح ہو جاؤ. حضور چاہتے تھے اس کو ڈانٹ سکتے تھے, اور صحابہ کرام موجود تھے, وہ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو گیا ہمارے اس صحابی کو, یہ تو بڑا جانثار صحابی ہے, یہ تو حضور کے نام پر جان دینے والا صحابی ہے, اس کو آج کیا ہو گیا کہ ایسی بات کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں تو آپ سے بدلہ لوں گا کہ مجھے آپ نے ایذا پہنچائی اور تکلیف پہنچائی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آ جاؤ اور مجھ سے بدلہ لے لو. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ ایسے نہیں, جب آپ نے اپنا عصا مبارک لگایا تھا میرے پشت پر کوئی کپڑا نہیں تھا, بدلہ پورا ہونا چاہیے, میں بدلہ اس وقت لوں گا جبکہ آپ کے پشت پر بھی کوئی کپڑا نہ. اتنی سخت بات کہی, سارے صحابہ پریشان ہیں, غصے میں کہ کیا ہو گیا اس صحابی کو. لیکن میرے آقا سرور کون و مکان, اس کو کہتے ہیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اپنے پشت مبارک سے اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا, فرمایا اب بدلہ لے لے پورا, اور وہ آگے بڑھتا ہے. وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر مہر نبوت کو چوم لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ مجھے یہ سعادت حاصل ہو جائے, اس لیے کہ میرے اگر لب لگ جائیں گے حضور کے جسم اقدس پر تو کل آتش دوزخ مجھ پہ حرام ہو جائے گی. یہ تو میں نے صرف اس لیے کیا تھا, ورنہ آپ سے کیا بدلہ میں لوں گا. لیکن میرے آقا نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدلہ لینے کی اجازت دے کر بتا دیا کہ نظام مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی اگر کسی کو پریشان کرتا ہے, کوئی اگر کسی کا حق غصب کرتا ہے, تو اگر وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہے تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ صاحب یہ اگر صدر ہے, یہ اگر وزیر اعظم ہے, یہ اگر وزیر ہے, یہ اگر ایم این اے ہے, یہ ایم پی ہے, تو یہ جو چاہے کرتا پھرے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج پاکستان کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ ایم این اے جو چاہے کرتا پھرے, اس نے اپنے غنڈے پالے ہوئے ہیں, ڈاکو پالے ہوئے ہیں, وہ ڈاکے ڈال کر آتے ہیں, وہ چوریاں کر کر آتے ہیں, وہ لوگوں کا قتل کرتے ہیں, وہ ماؤں بہنوں کی عصمتیں لوٹتے ہیں, اور جب پولیس پکڑنے کے لیے آتی ہے تو کسی ایم این اے کے گھر پہ چھپ جاتے ہیں, کوئی ایم پی کے گھر پہ چھپ جاتا ہے, کوئی کسی وزیر اعلیٰ کے گھر پہ چھپ جاتا ہے. اور ہر جگہ کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں, یہ تو رپورٹ دی ہے تمام ایجنسیوں نے کہ کراچی میں امن اسی لیے قائم نہیں ہو رہا کہ کراچی کے اندر چند تنظیمیں جو سیاسی موجود ہیں انہوں نے اپنے عسکری ونگ بنائے ہوئے ہیں, اپنے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں, بدتخوری کرتے ہیں, وہ زبردستی لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں. اگر کوئی پیسہ نہ دے تو دوسرے دن پتہ چلا کہ بوری بند لاش نکل رہی. اللہ اکبر, جرم ہو گیا. وہاں تجارت کرنا مصیبت ہو گیا, تاجر کہتے ہیں ہم اتنا کماتے نہیں جتنا یہاں جو تنظیمیں ان کو بھتوں کے اندر دے دیتے ہیں پیسے. اور جب جاتے ہیں شکایت لے کر تو تھانے والے شکایت درج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کوئی ان کی ایف آئی آر کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیسے کاٹیں؟ جس تنظیم کا گورنر بیٹھا ہوا ہو اور گورنر ہاؤس سے جس کے ٹیلی فون آئے, کس کی ہمت ہے کہ اس پر کوئی ایسے جو ہاتھ ڈالے؟ اس کے اوپر تو کوئی آئی جی اور ڈی آئی جی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. گورنر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ٹیلی فون آتے ہیں. عزیزان من, جب تک یہ نظام چلے گا اس وقت تک پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. کھانے والے مار کے کھا کے پورا ملک لوٹ کے چلے جاتے ہیں, اور بے بس ہے ہماری سپریم کورٹ کہہ کے تھک گئی کہ یہ مجرم ہے, اس نے جرم کیا ہے, اتنے لاکھوں کروڑ روپے اس نے ختم کیے, اس کو پکڑو. حکومت سپورٹ کر رہی نہیں, صاحب پکڑتے نہیں. پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے, سزا دینا تو بہت دور کی بات ہے. جو اہم عہدے ہیں ان پر ان کو لگایا جا رہا ہے کہ اور کماؤ اور لوٹو, ملک کو تباہ برباد کرو. سپریم کورٹ بار بار کہتی ہے کہ کس کو لگایا جا رہا ہے, یہ تو ڈاکو ہے, اس نے تو لوٹا ہے پہلے. نہیں صاحب, یہ فلاں صدر صاحب کا چہیتا ہے, یہ وزیر اعظم صاحب کا چہیتا ہے, اس کو موقع دیا جا رہا ہے لوٹنے کا, کھانے کا موقع دیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ بھی بے بس ہو گئی ہے, پریشان ہو گئی ہے, کہہ کے تھک گئی ہے, لیکن عمل نہیں ہو رہا. عزیزان من, یہ چور اور اچک کے اور ڈاکو جب ہم پر مسلط ہو جائیں گے تو اس کا یہی حال ہوگا کہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا. فاقے ہوں گے, بھوک ہوگا, افلاس ہوگا, مہنگائی ہوگی, بے حیائی ہوگی, عیاشیاں بدماشیاں ہوں گی. ان سب سے اگر نجات حاصل کرنا ہے تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا ہوگا. اور نظام مصطفیٰ کون لائے گا؟ یہ لائیں گے چور. نظام مصطفیٰ وہی لائیں گے جو نظام مصطفیٰ کے علم بردار ہیں, جن کے چہرے مہرے سے نظام مصطفیٰ ٹپک رہا ہو.
میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا نعرہ عطا فرمایا تھا۔ PNA کی جو تحریک چل رہی تھی، کوئی اسلام کا نام لے رہا تھا، کوئی نام لے رہا تھا، آپ نے سب سے پہلے نظام مصطفیٰ کا نعرہ دیا ہے اس قوم کو، اور الحمدللہ پوری زندگی اپنے کردار سے دکھایا کہ نظام مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں۔ سینیٹر بھی آپ رہے، قومی اسمبلی کے ممبر بھی آپ رہے، پاکستان کی بڑی بڑی تحریکوں کی قیادت کی، آپ کے نام سے کانپا کرتے تھے، ہر باب اقتدار کے اندر درجہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ آپ اگر چاہتے تو نہ معلوم کتنی فیکٹریاں بنا لیتے، کتنا کروڑہ روپے اپنے سوئس بینکوں کے اندر جمع کر لیتے، لیکن میرے قائد کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان کی پوری زندگی کے اندر کوئی شخص ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اپنے تو اپنے، کوئی بیگانہ بھی ان کی ذات پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ ایسا بے داغ کردار اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، ایسا اللہ نے ہمیں قائد عطا فرمایا۔ الحمدللہ اسی کی قیادت کے اندر یہ قافلہ چل رہا ہے، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم الحمدللہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی جد و جہد کر رہے ہیں، اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کی یہ دو ہمارے نعرے ہیں، مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ۔ اور آپ نے دیکھا الحمدللہ مقام مصطفیٰ پر جب بھی کوئی وقت آیا، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، تحریک ختم نبوت ہو، ہر کل کے اندر الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان کی قیادت آگے رہی۔ اور اب جب یہ دوبارہ مسئلہ پیش آیا کہ دوبارہ کوششیں ہو رہی تھی اس قانون کے اندر ترمیم کی، اور زرداری صاحب وعدہ کر کے آ گئے تھے ویٹیکن سٹی کے پوپ اور پادری سے کہ میں وہاں جا کر اس میں تبدیلی کر دوں گا، اور ہدایات بھی انہوں نے جاری کر دی تھیں۔ ان کی MNA نے باقاعدہ تحریک بھی جمع کرا دی تھی قومی اسمبلی کے اندر کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان نے حضرت قائد اہل سنت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام پارٹیز کو جمع کر کے ایک جمعیت تحریک ناموس رسالت کا پلیٹ فارم اسی وقت فوری ہنگامی طور پر تشکیل دیا، اور الحمدللہ وہ تحریک چلی، اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کو اس تحریک کے نتیجے میں اعلان کرنا پڑا کہ اس کے اندر کوئی ترمیم ہم نہیں کر رہے۔ مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے بھی نکلے ہوئے ہیں، اور تحریک ناموس نظام مصطفیٰ کے لیے نفاذ کے لیے بھی نکلے ہوئے ہیں، اور اس کی بھی کوششیں الحمدللہ جاری ہیں۔ اس کے لیے اب پھر دوبارہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہو رہے ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نہ آئے، امریکی ایجنڈوں پر عمل کیا جا رہا ہے، امریکہ کے کہنے پر چلا جا رہا ہے، امریکی ڈکٹیشن پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ سب پاکستان کی جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ڈرون حملے ہو رہے ہیں، سوسائڈ بومبنگ ہے، عیاشیاں ہیں، یہ سب امریکہ کے کہنے پر ہو رہا ہے جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ پہلے تو ہم کہا کرتے تھے اور حکمراں نہیں بات مانتے تھے، لیکن اب تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے۔ 3-4 روز پہلے وزیر خارجہ کا بیان آپ نے پڑھ لیا ہوا کہ جو کچھ ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں وہ سب امریکہ کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ چلو اللہ کا شکر ہے کہ عقل تو آئی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اب اس عقل آنے کے بعد حکمراں اپنی روش بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اپنی خارجہ پالیسیوں کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے کل بڑی اہم کانفرنس بلائی ہے، جمعیت علماء پاکستان کو بھی دعوت دی ہے، انشاءاللہ جمعیت علماء پاکستان کی نمائندگی بھی اس کے اندر ہوگی۔ ہم ان سے وہاں بھی یہی پوچھیں گے، اور آج بھی ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس وقت اللہ نے آپ کو اتنا اچھا موقع عطا کیا ہے کہ پوری قوم آپ کی پشت پر کھڑی ہوئی ہے؟ جمعیت علماء پاکستان نے اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ جو کل 30 ستمبر ہے، پرسوں 30 ستمبر ہے جمعے کے دن، اس میں جمعیت علماء پاکستان یوم دفاع پاکستان منا رہی ہے۔ جو امریکہ نے دھمکیاں دی ہیں پوری قوم متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرے گی، اور انشاءاللہ ہر شہر کے اندر امریکہ مردہ باد ریلیاں نکالی جائیں گی، اور ان ظالموں کو اور ان یہود و نصارہ کو بتائیں گے کہ ہم مسلمان متحد ہیں، خبردار کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا، پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا جو حشر تمہارا اس وقت افغانستان میں ہو رہا ہے، جو عراق میں تمہارا حشر ہوا ہے، انشاءاللہ اس سے بدتر حشر پاکستان کے اندر ہوگا، پاکستان امریکیوں کا قبرستان بنے گا انشاءاللہ۔ لیکن عزیزان من، ہمارے حکمران تو جان پکڑے ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے جذبات کا اظہار ہوگا، اور جمعے کے دن ریلیاں پورے ملک میں نکالی جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن حکمرانوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ ہمت پکڑیں، آپ کو ہمت پکڑنے کی ضرورت ہے، آپ کو جرأت مندانہ اقدام کرنے کی ضرورت ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے آؤ، اللہ غیب سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو اگر حکمراں ہمت پکڑ لیں تو
تو انشاءاللہ پاکستان کہیں سے کہیں پہنچے گا، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ یہ حکمراں جو امریکی کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں یہ امریکی غلامی سے دستبردار ہوں گے۔ ہمیں اور آپ کو اب تہیہ کرنا پڑے گا اور تیاری کرنی پڑے گی کہ اب کے الیکشن کے اندر اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں، آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بھیج رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر جب آپ کے نمائندے پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر انشاءاللہ وہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں بیٹھ کر نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہیں ہوگا، ممبروں پر بیٹھ کر تقریریں کرنے سے نفاذ نہیں ہوگا، بڑے اہم فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے قائد اہل سنت سے پہلے کتنے بڑے بڑے مشائخ، کتنے بڑے بڑے علماء اولیاء کرام نے قادیانی کے خلاف تحریکیں چلائیں، کتنے کتنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن اس تحریک کو پائے تکمیل تک کسی نے پہنچایا اور انجام تک پہنچایا اگر کسی نے، تو وہ میرے آپ کے قائد حضرت علامہ شاہ حمد نورانی تھے، جنہوں نے پارلیمنٹ میں پہنچ کر قادیانیوں کو غیر مسلم مخلص قرار دلوایا۔ اگر پارلیمنٹ میں وہ نہ ہوتے تو یہ مسئلہ یوں ہی چلتا رہتا، لیکن نہیں، پارلیمنٹ میں جب ایک نمائندہ پہنچا جمعیت علماء پاکستان کا تو اتنا بڑا کارنامہ انجام ہوا۔ آپ بھی بھیجیے اپنے مشائخ کو، علماء کو بھیجیے پارلیمنٹ کے اندر تاکہ وہ جائیں اور وہاں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، لیکن آپ کو پہلے منظم ہونا ہوگا، مضبوط ہونا ہوگا، مستحکم ہونا ہوگا۔ جمعیت علماء پاکستان کو، جیسے میرے بعض ساتھیوں نے کہا، ایک تنظیمی سطح پر اس کو مضبوط کرنا ہوگا، علاقائی سطح پر اپنی تنظیمیں بنائیں، ضلعی سطح پر اپنی تنظیموں کو مضبوط کریں، صوبائی سطح پر آپ کی تنظیم مضبوط ہوں، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس الیکشن کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار جب پہنچیں گے انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر، تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں آئیں گی انشاءاللہ اس ملک کے اندر۔ اور یہ جتنی بھی کرپشن ہے، یہ مصیبتیں ہیں، یہ آفتیں ہیں، یہ دہشت گردیاں ہیں، ان سب چیزوں سے انشاءاللہ نجات ملے گی، یہ لوڈ شیڈنگ سے بھی نجات ملے گی۔ جب تک یہ ظالم حکمراں موجود ہیں آپ کو اس لوڈ شیڈنگ سے نجات نہیں ملے گی، اس مہنگائی سے نجات نہیں ملے گی۔ روزانہ بڑھا رہے ہیں، بجلی دے نہیں رہے، کمال تو یہ ہے بجلی دے نہیں رہے اور بجلی پہ پیسے روزانہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب پھر اعلان آیا کہ 12% پھر ہم نے اور بڑھا دیے ہیں پیسے، ظلم پر ظلم کرے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ان ظالم حکمرانوں سے نجات ملے گی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں نافذ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس جد و جہد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک اعلان کر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا آپ سلطان مدینہ، تو مہدت وحی و سکینہ، تو نور سے معمور سینہ، تو مشک سے بہتر پسینہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا یہ علیم خفتہ قسمت، تھام کر دامان رحمت، ہم سب مانگتے ہیں اپنی حاجت، تو باز ہو باب اجابت۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
السلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا يا مولانا يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح حوال المسلمين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمة الإسلام والمسلمين وانصر ذاك المجاهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم یا رب العالمین مسلمان بھائی بہن جہاں بھی ہیں اس ملک میں عالم اسلام میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزی میں روزگار میں کاروبار میں تجارت میں کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نگینہ عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح اور سعادت مند بنا یہ شادی ہال جناب شیخ عبد الرحیم صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے رزق روزی میں برکت عطا فرما حاضرین سامعین کی جائز مرادوں کو اور تمناؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ برحمتک یا رحمت جی نعیم باجوہ صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے حال ہی میں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے والد کی درجات کو بلند عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے مغفرت کی دعا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم